الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے بیان ہوا۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، پھر اس کے بعد عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، 3 سلسلوں میں اس کی پوری تفصیل ہم نے ذکر کی۔ یہ بچہ میرے پاس پڑھتے ایزان کھڑے ہو جائے 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہ بچہ آتا ہے نا، حذیفہ کا بیٹا ہے، تو یہ اس دن میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں مولانا عبید صاحب، میں اتوار کو آتا ہوں آپ کے درس میں، آپ بار بار کہتے ہیں سلسلہ نسب، لیکن مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک 21 واسطے بنتے ہیں۔ میں نے کہا سب تو آپ نے سمجھ لیا، اور کیا چاہیے؟ اتنا زبردست بتایا اس نے، اتنا دل خوش ہو گیا میرا، ماشاءاللہ۔ بیٹھو، اب دیکھیں نا، اس ماحول میں بیٹھیں گے تو مناسبت پیدا ہوگی نا۔ اب کبھی کبھی بزرگ آدمی ہوتے، وہ بیٹھتے ایسے لگتے جیسے بالکل میں بھی ایسا محسوس کرتا ہوں یہ اجنبی ہے، وہ مجھے اجنبی محسوس کرتا ہے۔ یہ تذکرے ختم ہو گئے، یہ اسکولوں میں ہونے چاہیے۔ اسکولوں میں بچوں کو، میوزک کا گھنٹہ ہے، کتنے افسوس کہتے ہیں اسلامی ملک، کس چیز کا اسلامی ملک بھائی؟ میوزک کا گھنٹہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے، قرآن کا تعارف نہیں ہے، صحابہ کا تعارف نہیں ہے۔ یہ کیسی تربیت ہو رہی ہے ہمارے اسکولوں میں یار؟ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نہیں۔ آج جا کے آپ زیبس میں جائیں، بڑی یونیورسٹیوں میں جائیں، بچوں سے پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتاؤ، دادا کا نام بتاؤ، پردادا کا نام، پتہ ہی نہیں ہوگا اس بیچارے کو، اس کو یہ نہیں پتہ سلسلہ نسب کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ چیزیں تو ایک دم نہیں آتی نا، جب بیٹھیں گے، سنیں گے، بار بار تذکرے کریں گے تو مناسبت پیدا ہوگی۔ اس ماحول میں بیٹھیں گے مناسبت پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں الحمدللہ ہم نے اس سلسلہ، ہمارے ہاں اتنی زبردست کتاب بنی سیرت پر، چھپ گئی۔ اب دوبارہ ہم نے، ساتھیوں کا اصرار تھا کہ آپ اتوار میں یہ سلسلہ شروع کر دیں، میں نے پھر آغاز کر دیا، اور بہت گہرائی کے ساتھ آپ کو حالات حاضرہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتا ہوں۔ توجہ سے، ادب سے سنیں اس کو، بہت فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نبی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ہمارا تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اور پھر قرآن کا تعارف۔ یہ 2 بنیادیں ہیں۔ قرآن منبع العلم ہے، علم کا سرچشمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبع العمل ہے، عمل کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اب دیکھیں سلسلہ نسب کو ہم نے الحمدللہ بیان کر دیا، اور اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دی۔ اب یہ 3 نام میں نے بورڈ پہ رکھے ہیں، کم از کم تھوڑی سی مناسبت ہو۔ پہلا ہم نے لکھا ہے ہاشم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ہاشم۔ ان کا اصل نام تھا عمر۔ کیا لکھا ہے یہ؟ عمر۔ عمر کے آخر میں جب واو لگا دیتے ہیں نا، عمر لکھتے ہیں آخر میں، تو وہ عمر بن جاتا ہے۔ عمر اصل نام تھا، یہ آپ کے پردادا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے عبد المطلب۔ اب لوگ پڑھتے ہیں عبد المطلب، مطلب نہیں ہے، عبد المطلب، طا کے اوپر تشدید ہے، عبد المطلب۔ ان کا اصل نام یہ نہیں تھا، میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے، وضاحت کرتا ہوں۔ ان کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد اصل نام تھا، سمجھ گئے؟ تیسرے نمبر پر ہے عبداللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔
تو یہاں سے میں اتنا ہی نقل کرتا ہوں تاکہ بنیاد، ورنہ وہ ہر چیز میں جائے نا تاکہ بنیاد دے. دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر ہاشم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے. ہاشم کے معنی چورا کرنے والا، ہشم کے معنی ہے ہا شین میم. ہشم کے معنی ہے چورا کرنا، چورا کرنا، کسی چیز کو توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ہاشم کو ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا. انہوں نے کیا کیا، مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، قحط ساری آ گئی، حالات بہت خراب ہو گئے، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی. انہوں نے یہ مشن سنبھالا، چونکہ خاندان تھا نا، بنو ہاشم خاندان کے تھے. انہوں نے اپنی طرف سے انتظامات ادھر ادھر سے کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، شوربا بناتے تھے، بڑی مقدار میں شوربا بناتے تھے، اور پھر روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے. تو ان کا لقب پڑ گیا ہاشم، چورا کرنے والا. روٹی کو چورا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور شوربا میں ڈال کر کے لوگوں کو کھلاتا تھا. اصل نام تھا ان کا عمرو. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کہ جس میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے خود. اب جا کر کے انہوں نے باہر سے جہازوں میں کھاد لا کر کے بہت سارا، کہیں عرفات کی وادی میں، مینا میں، فلاں جگہ میں لوگوں نے کیاریاں بنا دی، باہر سے کھاد لا کے، وہاں کھاد پڑا ہوا ہے، خریدتے ہیں، ڈالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باغ بناتے ہیں، درخت ڈالتے ہیں. خود جیسے جھاڑی دار قسم کے درخت وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی زمین میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع، قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے شیر خوار، دودھ پیتا بچہ، اس کو لے جا کر کے بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ، ہمارا حکم ہے. وہاں چھوڑ کر آ گئے تو وہاں پر اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. اب ان کا سارا گزر و اوقات، سارا گزارا کن چیزوں پر چلتا تھا کہ باہر سے جا کر کے کچھ اپنا کاروبار کرے، اپنا باہر سے اپنے حالات ٹھیک کرے. تو سب سے پہلے ہاشم کے ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ ان کے لیے میں کوئی سسٹم بناؤں. اب یمن کا علاقہ ہے گرم، شام کا علاقہ ہے ٹھنڈا، تو گرمی کے علاقے میں یہ جاتے تھے. شام قافلے چلتے تھے، تجارتی قافلے چلتے تھے، اور یمن کا علاقہ سردی میں جاتے تھے. یمن ان کے دو تجارتی، سردی میں یہاں قافلے چلتے تھے، گرمی میں وہاں قافلے چلتے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا، ہاشم نے چونکہ اثر رسوخ والا آدمی تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا، اللہ نے بڑی وجاہت دی تھی، بڑی صلاحیت دی تھی. انہوں نے یمن جا کر کے وہاں کے سرداروں سے جو ہے نا وہاں ان کے ساتھ جو ہے نا سمجھوتا کیا، اور ان سے کہا کہ ہمارے لوگ آئیں گے، ہماری قوم، ہمارے قبیلے کے لوگ آئیں گے تجارت کے نام پہ، آپ ان کے کو تحفظ دیں اور ان کو آپ سہولت دیں تاکہ وہ آ کے یہاں سے تجارت کرے. اور شام پہنچ کر کے وہاں کے بادشاہ تک، جو روم کا بادشاہ ہے، اس تک رسائی حاصل کی، اور ان سے کہا کہ ہماری قوم کے لوگ آئیں گے اور یہاں کاروبار تجارت کریں گے، آپ ان کے ساتھ اس بارے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے کہا بالکل آیا کرے، ہماری طرف سے آپ کو سہولت ہے. اور پھر چونکہ جزیرۃ العرب کی پٹی بہت بڑی ہے، بہت بڑی پٹی ہے، یہ جو آج کل سعودی عرب ہے یہ نہیں ہے، یہ تو توڑ دیا انگریزوں نے نا، ٹکڑے جیسے بر صغیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انگریزوں نے، ایسے جزیرۃ العرب کو توڑا. تو وہ اب جزیرۃ العرب وہ جا کر کے بحرین تک، عراق تک پہنچتا ہے سب. تو پھر انہوں نے عرب کے قبائل سے، چونکہ قبائلی نظام تھا، لوٹ مار، قتل و غارت گیری، قافلوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، قتل کرتے تھے، یہ چھینا جھپٹی وغیرہ بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے راستوں کے جتنے قبائل پڑتے تھے ان کے ساتھ جا کے معاہدہ کیا کہ ہمارا قافلہ یہاں سے گزرے گا، قریش کا قافلہ ہے، اطراف کے قبائل، آپ ان کو تحفظ دیں گے اور ہم آپ کا بڑا خیال رکھیں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، آپ ان کو تحفظ دیں. تو سب سے پہلے ہاشم نے یہ جو 2 سفر قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں قریش کی محبت پیدا کر دی۔ لإیلاف کا مطلب یہ مانوس ہو گئے، وہ جو اجنبیت ہوتی ہے نا، دوری، خوف، ڈر، اور یہ چیزیں اللہ نے ختم کر دی، دلوں کو جوڑ دیا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کر دیا۔ لوگوں قافلہ گزر رہے، لوگ عزت دے رہے، مکہ والے آ رہے ہیں، حجاج کی خدمت کرنے، اللہ نے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اور دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، دیکھیں ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے معاش، کاروبار، آپ حضرات جانتے ہیں سب کاروباری لوگ ہیں۔ معاش انسان کی کتنی بنیادی ضرورت ہے، کاروبار۔ اور نمبر دو امن، معاش اور امن۔ فرمایا الذی اطعمہم، مکہ والوں پہ اللہ نے اپنا احسان جتلایا کہ ہمارے انعامات ہیں تمہارے اوپر۔ الذی اطعمہم من جوع، جس اللہ نے تمہیں کھلایا بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور خوف سے تمہیں امن دیا، کوئی بغیر خوف، بغیر خطرے کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، راتوں کے قافلے چل رہے، دنوں کو قافلے چل رہے، کہیں سے بھی گزر رہے، کوئی خوف خطرہ نہیں، اللہ نے دیکھو آسانی پیدا فرما دی۔ تو یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ ہاشم نے یہ کام کیا۔ ان دو سفروں کا جو سلسلہ جاری کیا یہ ہاشم نے کیا قریش والوں کے لیے، جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا اہم کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے حجاج کی جتنے لوگ حرم کی خدمت، وہاں کے لوگوں کو کھلانا، ان کی خدمت کرنا، پھر قبائل عرب، کیونکہ ملت ابراہیمی والے تھے نا، جتنے بھی قبائل عرب، مدینے کے رہنے والے، آس پاس کے رہنے والے، تمام جزیرۃ العرب کے رہنے والے، یہ حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی ملت پر تھے۔ وقت کے ساتھ شرک میں پڑ گئے تھے، حج کے لیے آتے تھے، حج کے دنوں میں آتے تھے، تو ہاشم ان کی بڑی خدمت کرتا تھا حرم میں، پھر مینا میں جا کر کے ان کو کھانا کھلاتا تھا، پھر مزدلفہ جا کے ان کی خدمت کرتا تھا، پھر عرفات میں جا کر کے ان کی خدمت کرتا تھا۔ یہ ان کا ایک مشغلہ تھا، ان کا بڑا خیال کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ذکر آئے گا، ان کا بھی 25 سال کی عمر میں انتقال ہوا، بالکل نوجوان، 25 سال کی عمر میں۔ مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے، ان کا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تجارتی قافلہ لے کر کے شام کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں سے گزرے، وہاں ایک خاتون پہ، دیکھیں پہلے زمانے میں یہ شادی، اور خصوصاً عرب میں بہت بے تکلف ہوتی تھی، شادی کرنا ایسا ہوتا ہے بچوں کا کھیل ہے، کوئی اس میں تکلف نہیں، کوئی اس میں مشکلات نہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں کہ اتنے پیسے ہوں گے، یہ ہوگا، بہت سادی زندگی تھی۔ ایک خاتون کو دیکھا، نظر پڑی، تو پوچھا کہ بھائی یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ اس کا نام تھا سلمہ۔ تو بتایا گیا کہ یہ اسیحہ ایک شخص سے ان کی بیوی تھی، اور ان سے نکاح کیا تھا، لیکن ان کو طلاق ہو گئی ہے، مطلقہ ہے، اور ان سے 2 بچے تھے، اب یہ مطلقہ ہے۔ ان کو پیغام نکاح دیا، پیغام نکاح ان کو دیا، انہوں نے قبول کر لیا، حالانکہ ان کے لیے بڑے بڑے پیغام آتے تھے نکاح کے، کیونکہ اپنے قوم کے بڑے بھی تھے، خاندانی اعتبار سے بڑی حیثیت تھی، یہاں تک کہ روم کے بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنی بچی کا پیغام دیا ان کے لیے، آ جاؤ میں، یہود کے لوگ ان کو پیغام دیتے تھے، اور اسی طریقے سے مشرکین قبائل عرب، لیکن بہرحال وہ وہاں انہوں نے پیغام دیا، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، وہیں پر ان کی رخصتی ہو گئی، اور وہاں سے رخصتی کچھ دن وہاں گزارے، شام کی طرف سفر پہ جا رہے تھے، شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی دوران ان کی اہلیہ جو ہے حاملہ ہو گئی، اور یہ شام چلے گئے، غزہ فلسطین میں ہے نا غزہ، وہاں پہنچ کر کے بیمار ہو گئے، ان کا وہیں انتقال ہو گیا، وہیں مدفون ہے، غزہ میں مدفون ہے، وہیں پہنچے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ادھر کچھ عرصے کے بعد، 9 مہینے 10 مہینے یا جتنے بھی عرصے کے بعد، حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب پیدا ہو گئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے سر میں جب بال نکلے نا، تو ایک بال سفید تھا، شیبہ کہتے سفیدی کو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے اللہ کے رسول کہ شیبتا، اب تو بوڑھے ہو گئے، 20 بال آخر میں سفید آ گئے تھے بالوں میں، سر اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال سفید ہو گئے، تو فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو پھر یہ ایک بال ان کے سر میں سفید تھا، تو ان کا نام ہی پڑ گیا شیبۃ الحمد۔ شیبہ کے معنی ہے سفیدی، حمد کے معنی تعریف، ان کا نام ہی یہ پڑ گیا، یہ نام رکھ دیا گیا۔ اب یہ وہاں تھے، ظاہر بات ہے ہاشم کا تو انتقال ہو گیا، 25 سال کی عمر میں سفر میں وہیں مدفون ہو گئے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ اپنی والدہ کے پاس تھے، وہیں مدینہ منورہ میں، بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا، وہیں پر تھے، رہ رہے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے چچا مطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام، عبد المطلب کا کیا کہیں گے معنی؟ عربی میں معنی کریں گے عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، ہم اردو میں غلام کہتے ہیں نا، وہ غلام نہیں کہتے، وہ عبد کہتے ہیں۔ تو عبد المطلب، مطلب ان کے چچا تھے، وہ مکہ مکرمہ سے ان کو لینے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے، درخواست کی کہ میں بچے کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے وہ یتیمی کی زندگی گزاری تھی، والد کا انتقال ہو گیا تھا، غربت کی سی حالت تھی، ان کو اونٹ پر سوار کر کے روانہ کیا، چھوٹے بچے تھے، اونٹ پر لے کے روانہ ہو گئے۔ اب جب ان چونکہ خاندانی اعتبار سے بڑے لوگ تھے، بنو ہاشم اپنے علاقے کے، ان کا نام تھا، تو وہاں جب لے کے جا رہے تھے، راستے میں جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، مکہ میں داخل ہو گئے، تو ہر بندہ پوچھتا تھا مطلب یہ کس کو لے کے آ رہے، بچہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ اونٹ پہ جو بچہ سوار ہے یہ بچہ کون ہے؟ تو اب انہوں نے اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں اتنے کپڑے میلے کچیلے، میں بولوں گا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے، تو لوگ کیا محسوس کریں گے، تو انہوں نے نام نہیں بتایا، کہنے لگے یہ میرا غلام ہے عبد المطلب، اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ کہنے لگے میرے غلام، پہلے گھر لے گئے، ان کو غسل دیا، ان کو پاک صاف کیا، خوبصورت لباس ان کو پہنا ہے، لیکن وہ نام ایسا مشہور ہو گیا کہ وہ نام پڑ گیا۔ بعد میں شیبۃ الحمد لوگ کہتے ہیں، لیکن شیبۃ الحمد نے اتنی شہرت حاصل نہیں کی جتنا کہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پھر عبد المطلب کا وقت جب آیا تو عبد المطلب نے ہاشم سے بڑا مقام پایا، پورے عرب کے قریش کے مسلم سردار تھے۔ ان کا یہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے دیکھے پردادا کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا کیا نام تھا؟ ہاشم۔ اصل نام کیا تھا؟ عمر ہے۔ مل کے ماحول بناؤ میرے ساتھ، خدا کے مطلب بولا کرو، دل سے سنا کرو، تاکہ ہم زندہ ماحول بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، یہ نام ہوں، یہ تو کتنا اچھا ہے، بس سارا کتابوں میں رہ گیا ہے، مردہ ہو گیا ہمارا علم۔ خود بھی بیٹھا کرے، بچوں کو تھوڑا سا بٹھایا کرے ماحول، تاکہ یہ چیزیں سنیں۔ میں کوشش کروں گا اس مرتبہ بالکل آپ کو زندہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے ساتھ، ضرورت پڑی تو میں پروجیکٹر کا بھی استعمال کر لوں گا انشاءاللہ، ضرورت پڑ گئی، ابھی تو بنیاد ہے، چند کلاسیں ہوئی۔ تو یہ دیکھیں میں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا ذکر کیا ابھی، ہاشم کا، اور اختصار کے ساتھ کیا، زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ ہاشم نام تھا، عصر اصل نام، ہاشم ان کا لقب ہے، اصل نام تھا عمرو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب، مطلب ہے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ان کا بھی ذکر کریں گے، اللہ نے چاہا۔ جزاکم اللہ۔